السلام علیکم دوستو، اللہ تعالی نے جگہ جگہ یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ ہم نے قرآن کو فصیح عربی زبان میں نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمانا تقریباً 10 مقام پر ملتا ہے۔ سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ نحل، سورہ طٰہٰ، سورہ زخرف، سورہ حامیم سجدہ، تقریباً 10 مقام پر۔ ابھی سوال کہ قرآن کو کیوں عربی زبان میں نازل کیا گیا، کسی اور زبان میں کیوں نہیں؟ تو یہ ایک بیہودہ سا سوال ہوگا کہ کسی اور زبان میں کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ اگر کسی اور زبان میں نازل ہوتا تو پھر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس زبان میں کیوں، اس زبان میں کیوں نہیں؟ تو یہ سوال سراسر غلط سوال ہے۔ ہاں یہ کہ اس بارے میں کہ عربی زبان میں نازل کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، جیسے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کا انتخاب کرتا ہے تو اس کا انتخاب کرنا کسی نہ کسی وجہ اور حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ تو وہ ذات جو تمام کائنات کی مالک ہے، جس کا علم لامحدود ہے، جو غیب کا جاننے والا ہے اور جس کی وسعت اور طاقت کا اندازہ ناممکن ہے، جس کی علم و حکمت ہر چیز پر غالب ہے، اس کا کام حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اس کا اس آخری کتاب قرآن مجید کا عربی زبان میں نازل کرنا یقیناً با حکمت ہے۔ اور یہ کہ سوال کرنا کہ عربی زبان میں ہی کیوں، یہ بے معنی اور بیہودہ سوال ہے، لیکن اس کی کچھ حکمتیں اور وجہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آئیے معلوم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی وجہ یہ کہ عربی زبان دنیا کی سب سے رچ زبان ہے، دنیا کی سب سے وائڈ یعنی کشادہ زبان ہے۔ جیسے کہ اس میں صرف تلوار کے لیے 3000 الفاظ آتے ہیں، اور اس زبان میں لنگوسٹک اور اسپیچ آف ایلوکوینس پیٹرن سب سے زیادہ موجود ہے، یعنی فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ مرتبہ حاصل ہے اس زبان کو، یعنی کم الفاظ میں کلام کو اچھی طرح سے بیان کرنا۔ چونکہ قرآن مجید کو فصاحت و بلاغت کا سب سے بڑا اعزاز حاصل ہے، اور بڑے بڑے شعراء کلام قرآن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور کہا کہ یہ واقعی کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ عرب کے بڑے بڑے شعراء سوے ملاقات، جن کے قصیدے سونے کے پانی سے لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا جاتا تھا، جو کہ بہت ہی نامور تھے، قرآن کے الفاظ اور اس کے معنی اپنی ایک صورت پیدا کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ تمام زبانیں جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، سب تیزی سے چینج ہوئی، ان میں تبدیلیاں ہوئی۔ جیسے کہ آج کی جو انگلش ہے وہ اس زمانے کے انگلش سے مختلف ہے، جیسے شیکسپیئر کی انگلش آج کی انگلش سے مختلف ہے۔ اسی طرح اردو، تقریباً سبھی زبانیں کہیں نہ کہیں اس میں تبدیلی آئی، لیکن عربی زبان جو کہ اسی طرح موجود ہے جو اس سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ اور تیسری وجہ یہ کہ قرآن جو کہ ایک معجزہ ہے تمام انسانیت کے لیے، معجزات جو کہ نبیوں کو اپنے قوموں کے حالات اور ان کے لحاظ سے دیا جاتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا وہ ان کی قوموں کے لحاظ سے دیا گیا، کیونکہ وہ زمانہ جادوگروں کا زمانہ تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ دیا تاکہ ان جادوگروں کے لیے یہ چیز اچھی طرح واضح ہو جائے کہ وہ جو پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے اور جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ کیا ہے، تاکہ وہ اچھی طرح حقیقت کے درمیان فرق کر لیں۔ اور یہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان جو مقابلہ ہوا وہ واقعہ آپ سب کو اچھی طرح سے معلوم ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا، اس وقت میڈیکل سائنس کا زمانہ تھا، اس وقت لوگوں کا ماننا تھا اور حقیقتاً تھا کہ اندھوں کا علاج اور کوڑوں کا علاج ناممکن ہے، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان معجزوں کے ساتھ بھیجا کہ ایسا ناممکن ہے، لیکن اللہ کے حکم سے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اور یہ واضح ہو جائے کہ آپ ایک نبی اللہ کے۔ اور ایک وجہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی اسماعیل کی اولاد یعنی کدار کی اولاد میں سے ہے، یہ کدار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پیشن گوئیاں بھی پرانے صحیفے میں موجود ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور وہ عرب کی سرزمین سے نمودار ہوا۔ اس پر میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین عربی زبان جانتے تھے، اس کے علاوہ وہ اور کوئی زبان نہیں جانتے تھے، جس کی وجہ سے قرآن عربی زبان میں نازل ہوا۔ اور کئی وجہ ہو سکتی ہے جو ظاہر ہے اور سامنے ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔